ایسے کہیں گے نا ہاں جو بندہ کل بھی خوبصورت تھا آج بھی خوبصورت تھے اور بعد میں یہ نہیں اس کا چہرہ ہی خوبصورت تھا آپ اس کو جمیل کہیں گے یہ بڑا حسین و جمیل کہیں گے نا. تو اس شخص کو نہیں کہیں گے جو آج ہی جو ہے 1000 روپے لگا کے اپنے چہرے پر آیا اس کو آپ نہیں کہیں گے. وہ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں آپ اس کو حسین نہیں کہیں گے اس کو جمیل نہیں کہیں گے آپ کو. وجہ کیا ہے اس کے اندر تسلسل نہیں ہے. تو ایک دن کی خوبصورتی وہ کوئی باعث صفت نہیں ہوتی کہ باعث تعریف نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ایک دن کا رحم کوئی بادشاہ بولتا ہے کہ آج میں بڑا جو ہے اچھے موڈ میں ہوں آج جو مانگنا ہے مانگوں. تو بادشاہ تو آج کہہ رہا ہے لیکن ویسے تو بڑا ظالم ہے ویسے تو گردنیں اڑانے والا بادشاہ ہے. تو اس لیے جمیل کا مطلب کیا ہے یعنی حسن والا حسین آج بھی حسین ہے کل بھی حسین تھا اور کل آئندہ بھی حسین ہو. اسی طریقے سے کریم یعنی اچھے اخلاق والا جو آج بھی اچھے اخلاق والا ہے کل بھی اچھے اخلاق والا تھا آئندہ آنے والا جو کل ہے تب بھی اچھے اخلاق والا ہوگا. تو یعنی جس کے اندر کنٹینیوٹی پائی جائے مسلسل تسلسل جس کے اندر پایا جائے کیونکہ مسلسل ہو کوئی چیز. تو اس کا مطلب کیا ہوا آگے مسلسل رحم کرنے والا. جب یہی بات ہم رحمان کے بارے رحیم کے بارے میں کریں گے جمیل کا مطلب کل بھی خوبصورت آج بھی خوبصورت کل بھی خوبصورت ہوگا یعنی مسلسل خوبصورت ہے نا. تو اسی طریقے سے کریم اچھے اخلاق والا کل بھی اچھے اخلاق والا تھا آج بھی اچھے اخلاق والا ہے کل بھی اچھے اخلاق والا ہوگا یعنی اخلاق کی اچھائی کے اندر جو ہے تسلسل پایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے رحم کے اندر بھی جب رحیم آپ کسی کو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی رحمت کے اندر تسلسل پایا جا رہا ہے. کوئی محض 1 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے نہیں ہے. یہ انسانوں میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چند لمحوں کے لیے جو ہے وہ رحیم بن جائے. جیسے وہ واقعات آپ سنتے ہیں میں نے بتایا بادشاہ بھائی آج اچھے بادشاہ جو ہے آج بڑے اچھے موڈ میں ہیں تو بادشاہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی آج جس کو جو چاہیے مانگ لیں میں دے دوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو یہ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ساری زندگی آپ کو دی جب مانگنا ہے جیسا مانگنا ہے جتنا مانگنا مانگو اللہ تعالیٰ دے گا. تو رحمان اور رحیم دونوں کے درمیان فرق آپ نے سمجھ لیا. رحمان کا مطلب کیا ہے اب پھر دونوں کو آپ ملا کے جب آپ دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں آپ رحمان بھی پڑھ لیں. رحمان کا کیا مطلب ہے وہ رحم جس کے اندر جوش ہو ٹھیک ہے. اور پھر جو مسلسل ہو. بارش کی مثال میں نے لاسٹ ٹائم دی تھی نا آپ کو. تو ایک ہوتی ہے بارش 10 منٹ تیز بارش ہوئی کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے زمین سے بڑا نکلتی ہے. اور اگر وہ 1-2 دن تک چلے وہ گرمی تو پھر جو ہے دانے بھی ہو جاتے ہیں گرمی میں دانے بھی ہو جاتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا علاج بھی کروانے پڑتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں جو بارش مسلسل 1 دن ہو اور تیز ہو مسلسل بارش برسے تو زمین کی ساری گرمش جو گرمائش ہے اس کو ختم کر دو. موسم اچھا ہو جاتا ہے. بعض اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ رات میں جب سوتے ہیں سب جون جولائی کے اندر رضائی اوڑھ کے سو رہے ہیں ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے رضی اوڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے مسلسل بارش ہوئی ہوتی ہے اور تیزی کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے. تو زمین کی تمام گرمی کو ختم کر دو. اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تیزی کے ساتھ ہمارے پر برس رہی ہے بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم پر برس رہی ہے اور بڑے گھن گھرج کے ساتھ ہمارے پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اور پھر وہ محض ایسا نہیں کہ ابھی 1 منٹ کے لیے بلکہ اس کے اندر تسلسل پایا جائے مسلسل ہے. ایسا نہیں کہ کل نہیں تھی وہ رحمت پرسوں نہیں تھی ترسوں نہیں تھی ایسا نہیں تھا بلکہ مسلسل رحمت ہے دنیا کے اندر اسپیشل. اور آگے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب کے اوپر غالب ہے ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ غالب ہے اللہ کے غضب کے اوپر. تو اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. تو اس تصور کے ساتھ جب بھی آپ بسم اللہ کہیں جب بھی آپ بسم اللہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. تو رحمان کا مطلب کیا ہوا اب بتائیں آپ رحمان کا مطلب کیا ہوا. ابھی آپ نے پوری میننگ سمجھ لی. تو اب رحمان کا مطلب کیا ہوا کون سا اللہ کس اللہ کے نام سے آپ شروع کر رہے ہیں کوئی بھی کام کس اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو کہ نہایت رحم کو چھوڑ رہے ہیں. آپ اپنے الفاظ میں بتائیں نہایت رحم تو لکھا ہے ہم نے رکھا ہوا ہے نا نہایت رحم کرنے والے تو اس کو چھوڑ دیں. ابھی جو ہم نے اس کلاس کے اندر سمجھا رحمان کا مطلب کیا سمجھا ہم نے اس کلاس کے اندر شدت سے رحم کرنے والا بہت زیادہ. مائیں موجود ہیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں کیا کوئی اس کے لیے کوئی مثال دینے کی ضرورت ہے بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یار ماں جیسی محبت کرو نہیں. سب کو پتہ ہے کہ ماں جیسی بھی ہو وہ تو اپنے بچوں کو اپنا بچہ محبوب ہے نا. وہ افریقہ کے کسی علاقے میں جو ہے بادشاہ نے اپنی وزیر سے کہا وزیر خاتون تھی کہا کہ بھائی بچوں کے خوبصورت بچوں کا مقابلہ کرو اور جو بچہ جو ہے خوبصورت ہوگا اس کو سونے میں تول دیا جائے گا جتنا اس کا وزن ہوگا اتنا اسی ماں کو سونا دیا جائے گا. تو بھائی وہ
مقابلے والا دن آ گیا. اب جو ہے جس کو پہلا انعام دینا تھا, بادشاہ بھی تاج واج پہن کے آ گیا, اس نے کہا کہ چلو بھائی آج انعام دیتے ہیں. اب جب وہ انعام دینے کے لیے جب اس نے بچے کو دیکھا تو وہ کالا کلوٹا بچہ تھا. دیکھیے یہ کوئی خوبصورت ہے, تم نے اس کو کیسے انعام دے دیا, یہ کس کا بچہ ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا, میں گردن اڑاتا ہوں اس کو, میرے ساتھ مذاق کس نے کیا. جب اس نے بچے کو تو جس وزیر کو اس نے کہا تھا وہ وزیر خاتون تھی, اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے, مجھے تو میرے بچے سے زیادہ کوئی دوسرا مجھے حسین نہیں لگے گا نا. تو بچہ تو اپنے حسین بچے کو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ کو 70 محبت سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا بھائی. تو جب آپ رحمان کہیں تو یہ اس قسم کی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. رحمان کا مطلب یہ ہے اتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے. رحیم, اور پھر وہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ 5 منٹ کے لیے رحمت ہو رہی ہے اس کے بعد ختم ہو گئی, بلکہ مسلسل 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 آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی موت تک, اور بلکہ موت کے بعد بھی, قبر کے اندر بھی, اور قیامت والے دن بھی, اور پھر جنت کے اندر. یعنی ایسا نہیں کہ قیامت والے دن کے بعد جب پولیس کراس کرنے تو اس کے بعد رحمت کی ضرورت ہے, رحمت کی ضرورت اس کے بعد بھی ہم کو بھائی جنت کے اندر بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اگر جنت میں چلے گا اور اللہ کے دیدار سے محروم رہ گئے وہ بھی ناکامی ہے, وہ بھی جو ہے خسارے کا سودا ہے. جیسی جنت کی آپ آئے جس میں اللہ کا دیدار ہو, جس کے لیے ساری زندگی ہم نے جس کی عبادت میں گزار دی, اس کو ہی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. رحمان, جب آپ رحمان کہیں تو یہ اس طرح پوری تصویر آپ کے سامنے ہے. جب آپ رحیم کہیں تو رحیم کی اس طرح پوری تصویر آپ کے سامنے آنی چاہیے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. تو رحمت والا جو ہر قسم کی, آج وہ پریزنٹر نہیں ہے, نیچے کلاس چل رہی ہے تو اس لیے ہم اسی سے کام چلا رہے ہیں. تو رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. دیکھیں ایک ہوتا ہے ضرورت سے خیال, آپ کی ضرورت کا خیال رکھنے والا, لیکن اس کے پیچھے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ جس سے مانگ رہے ہیں نا, تو وہ آپ جتنی محبت سے آپ مانگ رہے ہیں وہ اتنی محبت سے جو ہے آپ کو دے رہا ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ انسان سے مانگتے ہیں تو انسان ایک حد تک آپ کو محبت سے دے گا, اس کے بعد تو وہ تنگ آئے گا یار. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے, وہ سوال کرنے سے خوش ہوتے ہیں. بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, مانگے اللہ کے ساتھ کس سے مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی رحمت والا کسے کہتے ہیں؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, چلیں اسپتال کے بیڈ کا خیال کر لیں, آپ اسپتال کے بیڈ پر موجود ہیں اور نرس سے آپ چیز مانگ رہے ہیں, حالانکہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی وہ ایک حد تک آپ خیال رکھیں. اس کے بعد طلاق سے جواب مل جائے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے, وہ تو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کو محسوس کیجیے. اللہ کی رحمت ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہے, یہ سب ان کی طرف سے ہی. اس رحمت کو جو ہے محسوس کیجیے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمیں پڑھے, ہمیں کیا کیا دیے؟ آنکھ, کان, ناک, ہاتھ, پیر, ماں باپ, رشتے دار. یہ ہاتھ, پیر, آنکھ, کان, ناک وغیرہ یہ تو بطور انسان ہم کو دیے ہیں. یہ جو ہم کو ماں باپ, رشتے دار اور دوست ساتھی دیے ہیں, یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری زندگی کیسی گزرتی. آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑی سزا, بڑی بھاری سزا جو کسی کو دی جاتی ہے جیلوں کے اندر یا عدالتوں کی طرف سے, وہ کون سی سزا ہوتی ہے؟ قید تنہائی. بہترین آسائش دے دیں گے لیکن تنہائی, خاموش آرام سے بیٹھے. ہاں, ایک کمرے کے اندر چپ چاپ, ایک حد تک انسان برداشت کرتا تھا, اس کے بعد برداشت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رشتے دار دیے ہیں, خیال رکھنے والے ماں باپ ہیں, رشتے دار ہیں, دوست ہیں, عزیز ہیں, یہ سب. اور اسی طریقے سے پھر زمین, آسمان, ہوا, پانی, اور اس کے علاوہ بے شمار نعمت, بے شمار نعمتیں. ابھی تو نعمتیں بڑھ گئی ہیں اس دور میں ٹیکنالوجی کی صورت میں, نعمتیں بے شمار ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کی جو رحمت کو اس سے احساس کریں. اس کے ساتھ ساتھ پہلی عادت ہم نے پڑھی تھی, پہلی عادت بھول گئے آپ لوگ, وہ جو سوچنا, ہاں سیفٹی فرسٹ. اس کے تحت آپ نے کیا کرنا تھا؟ اعوذ باللہ کو کیا کرنا تھا؟ اپنی عادت بنا لینا. اعوذ باللہ کو اپنی عادت بنا لینا. جو بھی کام کریں آپ نے جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں, اس کام میں آپ کو شیطان سے بچائے. اور دوسری عادت کیا ہے کہ ہر کام سے پہلے کیا کرنا بھائی؟ بسم اللہ پڑھنا, تاکہ رحمان اور رحیم آپ کو احساس ہو کہ رحمان اور رحیم جو ہے آپ کے ساتھ ہے, وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے, ان پر یقین کریں گے, اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا. یعنی ایک تو یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے تکلیف کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تکلیف کے موقع پر اللہ سب کو یاد آتا ہے, لیکن خوشی کے موقع پہ بہت کم لوگوں کو یاد آتا ہے. خوشی کے موقع پہ جو ہے گانے وانے چل رہے ہوتے ہیں, اس وقت اللہ کسی کو یاد نہیں آتا. آپ بلکہ گھر کی چھت کے اوپر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, پورے محلے کو, پورے علاقے کو. تو وہ
खुशी सिर्फ गम नहीं, गम के मौके पर अल्लाह को नहीं, गम के मौके पर तो हर बंदा होता काफिर भी अल्लाह को याद करता है गम के मौके, जब मौत सामने देखता है, हाँ, जब मुसीबत सर पे आती है। मुसलमान तो वो है जो खुशी के मौके पर भी अल्लाह को याद रखे ना भाई, मुसलमान तो वो है जो खुशी की हालत में, शादी के मौके पर भी जो है अल्लाह को याद रखे, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो बोलते हैं यार ज़िंदगी में एक ही तो शादी हो रही है, वो धूमधाम से कर, ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, तो धूमधाम देखना है, अल्लाह का हुक्म नहीं देखना। तो अल्लाह ताला खुशी के मौके पर अल्लाह को नहीं भूलना और आजमाइश के मौके पर अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखना। और इसलिए गुमान क्या है कि उसने ये आजमाइश मेरी अपनी भलाई के लिए रखी है, ये आजमाइश जो है उसमें मेरा अपना भला है। कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो इंसान को रब से जोड़ती हैं, हम जब ज़रा परेशान होते हैं तो खुद बहुत दौड़ते हैं ना मस्जिद की तरफ, अल्लाह की तरफ खुद भागते हैं, लेकिन बाद औक़ात कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं कि वो इंसान को बागी बना देती हैं, वो बागी, तो ऐसी आजमाइशों से पनाह मांगनी चाहिए। वो आजमाइश जो आपको अल्लाह के करीब करे तो वो तो है आपका इम्तिहान, आप ये समझ लें कि वो आपकी आजमाइश है, वाकई आजमाइश है। लेकिन इसके मुकाबले में जो चीज़ आपको अल्लाह से दूर कर दे वो फिर आजमाइश नहीं, वो अज़ाब है, वो फितरा है। इसलिए ऐसे आजमाइशों से भी पनाह मांगनी चाहिए जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। जो अल्लाह से दूर करते हैं ना वो आजमाइश नहीं होती, वो क्या होता है, अज़ाब। ये दुनिया के अंदर लोग बीमार होते हैं ना, हम लोग कहते हैं एक दूसरे को दिलासा भी दे रहे होते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगी, हम कहते हैं ना एक दूसरे को। तो आजमाइश के लिए भी ये जो बीमारियाँ जो आती हैं इंसान के ऊपर, उसके अंदर आप रवैये देखा करें, आप अपने आप को, किसी और को जज ना करें, अपने आप को, कि उस बीमारी के नतीजे में, उस कारोबार के लॉस के नतीजे में, नुकसान के नतीजे में आप अल्लाह से जुड़े या अल्लाह से कटें। अगर आप अल्लाह से जुड़े हैं तो यकीनन वो आपकी आजमाइश है, वो आपकी आजमाइश है। लेकिन अगर उसके नतीजे में आप अल्लाह से कटे हैं तो फिर क्या है, वो अज़ाब, फिर वो अज़ाब। तो इसलिए खुशी के मौके पर भी अल्लाह को नहीं भूलना और आजमाइश के मौके पर भी जो है अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है कि अल्लाह ने मेरे लिए इसके अंदर भी खैर रखा, उसके अंदर भी खैर रखा हो। मैं ये मिसाल अक्सर देता हूँ कि ये बारिशें जो होती हैं, तेज़ बारिशें, हम ये देहात के अंदर या यहाँ या अभी गर्मी को देख लें, ये गर्मी जो हो रही है ये गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सख्त गर्मी पड़ रही है ना, इंसान परेशान हो जाता है, घबरा जाता है कि इतनी गर्मी कैसे पड़ रही है। हम लोग तो चलो फिर भी एसी में कुछ टाइम गुजर जाता है गर्मी का टाइम, लेकिन जो लोग बेचारे जो है धूप में काम कर रहे हैं उनके ज़बान में कभी ना कभी शिकवा आ भी जाता है। लेकिन इस धूप के फ़ायदे कितने, अगर ये इस वक्त ये गर्मी ना हो तो आपकी कपास की फसल नहीं बनी, आपकी चावल की फसल, अभी चावल की फसल तैयार है और वो इसी गर्मी की वजह से पकती है। आप यहाँ से लड़काना चले जाएँ, ये जो पंजाब का जो ये हिस्सा है जो सिंध के साथ बॉर्डर के साथ जो मिलता है वहाँ चले जाएँ, जनूबी पंजाब के इलाकों में चले जाएँ, सख्त गर्मी, इतनी सख्त गर्मी है क्या, लेकिन वो लोग खुश हैं उसमें। क्यों खुश हैं? कि उनकी फसलें तैयार हो गई और यहाँ पर उस गर्मी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, कपास की फसलें तैयार हो गई। तो अल्लाह ताला जो आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है, जो जिसको हम आजमाइश समझ रहे होते हैं, बाद उसके अंदर खैर होता है, उसकी तस्वीर को दूसरा। या बारिशें हैं, 2010-11 के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आया, लोग डूब गए थे और कई फसलें तबाह हो गई थी। तो लोग जो है उस वक्त तो समझ में नहीं आया, रो रहे थे, लेकिन अगले साल वही लोग जो है खुश हो रहे थे। क्यों? कि अल्लाह ताला ने उन बारिशों के ज़रिए जो है, उस पानी के ज़रिए वो ज़मीन सारी की सारी धो दी थी। वो जो ज़मीन के अंदर जो जहर और जो यूरिया और पता नहीं क्या क्या ये जो केमिकल्स हमने डाले थे, उसके नतीजे में जो ज़मीन जो तबाह हो गई थी और ज़मीन की जो पैदावार की लागत जो है कम हो गई थी। उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर जो आया था उसमें 2012 की बात है कि रिकॉर्ड गंदम की फसल हुई, यानी इतनी पाकिस्तान की तारीख में कभी गंदम नहीं हुई थी उस साल। तो वजह क्या है? अल्लाह ताला इस तरह की, यानी हमको वो चीज़ जो है अज़ाब लग रही होती है लेकिन उसके अंदर भी हमारे लिए खैर है। तो इसलिए गुमान अच्छा रखना है, अल्लाह के साथ गुमान अच्छा रखना है, ठीक है। तीसरी आदत अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना। तो 2 आदतें हो गई। पहली आदत क्या थी? आऊज़ु बिल्लाह आपने पढ़ना है, सेफ्टी फर्स्ट वाली। दूसरी आदत क्या है? आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है हर नए काम से पहले। इसी तरीके से तीसरी आदत क्या है? अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान। तो ये आदतें तो लिखें अपने पास, आदतें आप लिखें अपने पास, ये आपने आदत बनानी है और नेक्स्ट क्लास में हम इन आदत के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो तीसरी आदत अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना है, क्योंकि वो अर्रहमान है, वो अर्रहीम है। रहमान आप पढ़ चुके हैं, अल्लाह रहमान है तो तस्वीर पूरी, जैसे रहमान का लफ्ज़ आए तो आपके सामने पूरी तस्वीर, अर्रहीम आए तो पूरी तस्वीर आपके सामने आए। चलिए कि अर्रहीम कैसे है, अर्रहमान है तो अर्रहमान कैसे है, ठीक है। और इसी तरीके से बेहिसाब रहमत वाला है, यानी वो हमारी हर किस्म की ज़रूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है और उनको पूरा करता है, मोहब्बत से ख्याल रखता है और पूरा करता है। आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है बग़ैर किसी शिकवे के। बाद औक़ात माँ भी बोल देती है कि तंग हो गई हमारे वो सुन के, लेकिन कभी अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है।
تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، اور رحمان اور رحیم کے بارے میں یہ تمام کانسیپٹس آپ کے سامنے آنے چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں۔ مثلا زندگی میں سکون آئے گا، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ، اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے۔ مغرب کے اندر جو پازیٹیو تھنکنگ ہے، اچھے مثبت سوچا کریں، اور وہاں اس سے کئی بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے کہ آپ جو ہے اگر کہیں بیمار ہیں تو اس کو اللہ کی طرف سے آزما سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی کامیابی مل رہی ہے یا کسی چیز کے اندر ناکامی مل رہی ہے تو آپ کا اللہ کے بارے میں یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر چیزیں کی ہیں اسے۔ اور یہ مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ جو ہیں، علامہ اقبال یہ شاعر مشرق نہیں بنتے اگر وہ ICS پاس کر لیں۔ انہوں نے ICS کا امتحان دیا، کتنے لوگوں کو معلوم ہے انہوں نے ICS کا امتحان دیا، اور ICS کا امتحان فیل ہو گئے، جان بوجھ کے ان کو فیل کیا گیا، مریل گھوڑا دیا تھا، اس سے گھڑ سواری بھی تھی ICS کے امتحان، جو ہمارے یہاں جو DC AC وغیرہ کے امتحان ہونے ہوتے ہیں تو وہ ICS کا امتحان انہوں نے دیا اور اس کے اندر فیل ہوئے۔ تو اگر وہ فیل نہیں ہوتے، اگر وہ پاس ہو جاتے تو کون سا اقبال سامنے آتا ہمارے، جو غلام اقبال ہوتا ہے جس کے اپنے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، جو انگریز بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ وہ وہاں ناکام ہوئے تو اس کے نتیجے میں علامہ اقبال حاصل سکتے۔ تو اسی طریقے سے بے شمار مثالیں، یہ ایک نہیں، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہاں، ہمارے اپنے محلے میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو یہاں پر بیٹھے بیٹھے، سارے بھائی ان کے امریکہ میں اور برطانیہ اور پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، وہ اکیلا یہاں پر ہے اور اپنے ماں باپ کی خدمت یہاں کرتا رہا، اور اس وقت جو ہے وہ ان بھائیوں سے زیادہ خوش رہا۔ یہ میں اپنے مسجد کے پہلے سب کے نماز کی بات کرتا ہوں، تو اسی کہیں اچھا اس کا ویزا بھی لگا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے اپنی ماں کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں۔ اچھا، بعد میں کبھی کبھی دل وہ بتاتا ہے مجھے کہ دل میں جو ہے خیال آتا تھا، سوچتا تھا کہ یار کیا امی کو بھی اسی ٹائم بیمار ہونا تھا، امی کو بس بیمار ہو گیا، ان کا بھی خیال ہوگا، یہ بھی امریکہ ہوتا اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا فلاں فلاں۔ لیکن بعد میں جو ہے جب وہ کہتا ہے کہ جب اب تصویر میرے سامنے آئی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ تمام چیزیں، اور اسی طریقے سے صحت ہے، اطمینان ہے، بہتر تعلقات وغیرہ، تو یہ جو ہے اللہ کے بارے میں حسن ظن کرنا چاہیے۔ تو اس تصور کے ساتھ جو ہے، اس احساس کے ساتھ آپ بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ جب بھی پڑھیں، بسم اللہ ایویں نہیں پڑھ لیں جس طرح آپ پڑھ لیتے ہیں یا ہم پڑھ لیتے ہیں اس طریقے سے، بلکہ ان تصورات کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں۔ تو ان تصورات کے ساتھ پڑھیے گا۔ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا مہربان تصویر کو سامنے آ رہی ہے، ابھی کچھ فرق ہے پہلے والے الرحمن اور ابھی والے الرحمن کے اندر کچھ فرق ہے، فرق ہونا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر۔ یہ تصویر مسلسل بڑھتے رہنے چاہیے، چھوٹی نہیں رہے، بلکہ اور اس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہو، کسی اور کی زندگی نہیں، اپنی زندگی سے۔ آپ کے سامنے یہ رحمان کی جو تصویر ہے بہت بڑی ہوتی جائے گی، شرط یہ کہ آپ غور کریں۔ قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار کہا گیا غور و فکر کرو، تو آپ اپنے آپ پہ غور و فکر کریں۔ تو یہ رحمان والی تصویر جو ہے اتنی بڑی ہو جائے گی، بلڈنگ بھی چھوٹی ہو جائے گی، اس سے بڑی تصویر آپ کے سامنے الرحمان کی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے الرحیم، جب آپ الرحیم پڑھیں تو کوئی تصویر آپ کے سامنے جو ہے چلتی نہیں چاہیے کہ الرحیم کیسے، الرحمان کیسے اور الرحیم کیسے، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ پڑھتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں۔ میں بسم میں پڑھوں گا، میں جو لفظ پڑھوں گا آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے اسی تصور کے ساتھ آپ دوبارہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب میرے ساتھ عربی میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ رحمان رحیم کو کوشش کریں اس ہا کو ظاہر کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، یہ کوشش ہے، لیکن یہ کوشش آپ جتنی کرتے رہیں گے اس کوشش کا آپ کو ثواب ڈبل ملتا ہے۔ وہ شخص جس کو قرآن پاک پڑھنے میں جس کو تکلیف ہوتی ہے
جس کو قرآن پاک کو صحیح ادائیگی کے اندر مشکل پیش اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے اس کے لیے، دوہرا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو ڈبل اجر ملے گا اس کا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم رحیم. کوشش دیکھیں، بہترین کوشش آپ نے مسلسل کر رہے ہیں، جو ہم پڑھ لیں اس کے اوپر تسلی نہیں. ہم نے ساری زندگی جو ہے ہم نے کیونکہ قرآن پاک ایسے ہی پڑھتے آئے ہیں تو اس لیے ذرا مشکل ہوگی شروع میں، لیکن کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ ہم بالکل اس کو صحیح پڑھنا شروع کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ میں اپنے قرآن پاک کو صحیح کرنے کا جذبہ ہو، اور آپ زیادہ جذبہ ہے جبھی تو یہاں آ رہے ہیں نا، جذبہ ہے جبھی تو یہاں آ رہے ہیں. تو اس جذبے کو آپ نے آگے مسلسل مینٹین کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بس یہاں آئے اور بس اس کے بعد پورا ہفتہ چلے بھائی ریحان بھائی نے فون کر کے بلایا تو چلو اب انہوں نے بلایا وہ آ جاتا. نہیں، اس کے ریحان بھائی کے لیے نہیں آنا، اپنے لیے آنا. ریحان بھائی آپ کے خبر بھی نہیں آئیں گے. آپ کا یہ ٹائم جو 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے یہ آپ کے لیے قیمتی بن جائے گا. ہاں، ریحان بھائی کو 100,000 ملے گا. ریحان بھائی نے آپ کو آپ کے لیے نہیں بلایا، اپنے لیے بلایا. ریحان بھائی نے اپنے لیے بلایا آپ کو، وہ خبر میں ان کو آپ کے اجر میں سے ان کو مل رہا ہے اور آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریحان بھائی کے کہنے کی وجہ سے آپ ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ ہم ریحان بھائی نے بلایا تھا ہمارے، بلکہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ اپنی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف. سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلی آیت. ٹھیک ہے، الحمد تمام تعریفیں اور شکر. الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور شکر. ہاں، یعنی تعریف، جن سے تعریف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر قسم کی تعریف، جس قسم کی بھی تعریف ہو، لفظی تعریف ہو، معنوی تعریف ہو، ہاں زبانی تعریف ہو یا عملی تعریف ہو، ہر قسم کی تعریف. تعریف کی اقسام ہوتی ہے نا، تو ساری کی ساری تعریفیں، جن سے تعریف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں، کچھ مفسرین اس کا ترجمہ لکھتے ہیں تعریف اللہ کے لیے. اب یہ لفظ سب سے بھاری لفظ ہے، الحمد سب سے بھاری لفظ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو مولوی حضرات اکثر کہتے ہیں نحمدہ و نصلی علیہ، وہ نحمدہ جو ہے نا وہ لفظ اس لفظ سے ہلکا ہے. نحمدہ کیونکہ وہ ورب ہے، ورب چینج ہوتا رہتا ہے نا، وہ مسلسل بہت چینج ہو سکتا ہے. تو جو چینج ہو جائے وہ لفظ اتنا بھاری نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں چینج نہ ہو. تو یہ مصدر ہے، مصدر چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو الحمد، الحمد یعنی جن سے تعریف، بھاری ترین تمام الفاظ کے اندر. یہ جو اہل لغت لوگ جو ہیں، جو زبان جو لینگویجز سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی آپ پوچھیں کہ اسم جنس کسے کہتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں کہ اسم جنس ہے کیا، اور اسی کے لیے آپ اسم جنس کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ تمام تعریف، تعریف اللہ کے لیے. تعریف کا مطلب یہ کیا ہے؟ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. تو تعریف آپ کی جب بھی آپ الحمد کہیں تو آپ کے سامنے تعریف کی ساری ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہوگی. یعنی ہر تعریف کے لائق ہر قسم، ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی اور یہ ہمارے یہاں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ ہے کہ بھائی فلاں موجود نہیں ہے تو کر لیتے ہیں، لیکن جب سامنے بیٹھا ہونا پھر تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں. حالانکہ سامنے تعریف کرنا وہ ذبح کرنے کے برابر، سامنے تعریف کرنا ذبح کرنے کے برابر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ الفاظ پڑھیں تعریف، اس جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس شخص کو چھوڑ کر آپ تعریف اللہ کے لیے کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے، اس کے علاوہ کیونکہ جتنی بھی صفات ہیں، آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی اچھائی دیکھتے ہیں، اس کے اندر اس کا کوئی کمال دیکھتے ہیں، یا اس کی کسی چیز کے اندر جو ہے ایکسیلنسی کو آپ دیکھتے ہیں، تو وہ اس کی اپنی تو نہیں ہے نا، وہ کسی اور نے دی ہے. اس کو کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے اس کو. تو تعریف تو اس کی ہونی چاہیے جس نے اس کو وہ دیا ہے. ہاں، تعریف وہ کہتے ہیں تعریف اس جہاں کی جس نے جہاں، اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. ہاں، تو جس نے جہاں صرف جہاں نہیں بنایا بلکہ جہاں میں جو لوگ بسائے اور لوگوں کے اندر جو کوالٹیز اور جو ایبلٹیز جو بھری ہیں وہ بھی تو دیکھنا ہے نا. تو اس کو دیکھتے ہوئے تعریف اللہ کی، اس شخص کی تعریف نہیں کرنی. ہاں، اگر وہ شخص کچھ چیزوں کے اندر اچھا ہے تو بے شک اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن حقیقی تعریف، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے؟ اللہ. ٹھیک ہے، تو الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے. اس کے بعد ہر لفظ کو ہم دیکھیں گے. رب العالمین جو رب ہے تمام. الحمدللہ سب سے پہلا لفظ ہے الحمد. الحمد قرآن پاک میں 43 بار ہے، یعنی ایز اٹ از یہ ورڈ جو ہے الحمد 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 قرآن پاک میں 43 بار ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور اس کے ساتھ ساتھ شکر. کہ بعض اوقات جو ہے یہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ جملے کی مناسبت سے شکر میں آیا ہے، بعض اوقات اس کی معنی جو ہے وہ تعریف. ٹھیک ہے، وہ جملے کی مناسبت سے جو ہے معنی اس کی متعین ہوتی رہتی ہے. تو تمام تعریفیں. نمبر 2 شکر. تو الحمد کے کیا کتنے مطلب ہوئے بھائی؟
جی الحمد کے کتنے مطلب ہوئے؟ دو بتائیں. جان تو رہے نا بھائی, سو تو نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو اگر نیند آ رہی ہو تو پھر بتا دینا, پھر مردوں کو یہاں لے آئیں گے, اردو کو یہاں لے آئیں. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ جو شفل جو ہوتی ہے نا, سیٹیں شفل ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نیند بھی اڑ جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اور دیگر فوائد بھی کافی ہیں, ابھی جب موقع ملے گا اس کے اوپر بات کریں گے. تو تمام تعریف کے کتنے معنی ہو گئے؟ ہم کے کتنے معنی ہو گئے؟ دو. پہلی معنی کیا ہے؟ تعریف. دوسری معنی بھولیں گے تو نہیں, چلیں اگلی کلاس کے اندر پتہ چل جائے گا بھول رہے ہیں یا نہیں بھول رہے. ٹھیک ہے, الحمد تمام تعریف ہے. آگے چلتے ہیں. للہ, یہ دو الفاظ ہیں, ایک ہے لی اور ایک ہے اللہ. ٹھیک ہے, دو الفاظ ہیں, ایک لی ہے اور ایک اللہ ہے. للہ اللہ کے لیے, اللہ لی کا مطلب لیے, اللہ ہے, اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے. تو للہ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. اب تعریف اللہ کے لیے کیوں؟ اللہ تعالیٰ, یہ آپ کے سامنے بورڈ پہ آ گیا. کیوں بھائی؟ اللہ کیا کرنے والا ہے؟ پرورش کرنے والا ہے, پالنہار ہے, ذرے ذرے کو, کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا, اور آکسیجن دینے والا, آکسیجن پلانے والا. یعنی وہ واقعہ تو یاد ہے نا, وہ جو ابھی یہ کووڈ کے دوران یہ واقعہ ہوتی تو پریکٹیکلی واقعہ ہوا تھا نا عربی کا. وہ جو ہے اس کو آکسیجن لگا, 1-1.5 ہفتے بعد جو ہے جب نکلنے لگا تو ڈاکٹر نے بل بنایا بھائی 25,000-30,000 روپئے. بولے یہ کسی طرح سے, تو کہا کہ بھائی تم کو آکسیجن لگی, تو رونا شروع ہوا. اور اس نے کہا کہ بھائی تم پیسے ویسے نہیں ہے تو بتا دو, ہم کر لیں گے, کوئی المصطفیٰ اسپتال کی طرح زکات والے کھاتے میں چلا دیں گے. نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی میں اس کی آکسیجن استعمال کرتا رہا, 1 روپیہ نہیں لگا, اور تم نے جو ہے 7 دن آکسیجن دیا, اتنا بڑا بل بنا کر دے دیا. تو یہ ہے سوچنا اس کو کہتے ہیں. انسان سوچنا شروع کرے تو بے شمار مثالیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں, انسان کو سکھانے والی, انسان کو سمجھانے والی, لفظ سے جوڑنے والی مثالیں بے شمار سامنے آئیں. شرط یہ ہے کہ سوچنے والا دماغ ہمارا, اور ہر بندہ اللہ نے سوچنے والا دماغ ہر ایک کو دیا ہے. ہم نے سلایا ہوا اس کو, تب بھی دے کے سلایا نہیں سلایا, چھوڑ دیں, بعد میں سوچتے رہیں گے. سوچنے کی عمر 40 سال کے بعد, یا جب بچے جوان ہو جائیں گے اس کے بعد سوچیں گے, پھر اللہ کی طرف مڑیں گے, تب جھکیں گے. بچے بیٹی کالج پڑھ لے, بیٹا میڈیکل کر لے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے. تو سوچنا چاہیے. پل پل پالنے والا, آکسیجن دینے والا. اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلا لفظ ہے عالم. ہم ذرا اسپیڈ میں چل رہے ہیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. تو عالم کی جمع عالمی. عالم بتائیں کتنے عالم ہیں؟ ہم جن عالموں کو ہم جانتے ہیں کتنے عالم ہیں؟ اچھا, ہم اس کا یہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم ایک غلطی کرتے ہیں, بولتے ہیں 2 جہانوں کا رب. ہم یہ بولتے ہیں 2 جہان. تو عالمین, اگر 2 جہان تو عالمان ہوتا. ٹھیک ہے, عالمان نہیں ہے یا عالمین نہیں ہے, بلکہ کیا ہے عالمین. عالمین تو مطلب جمع کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جمع کے اندر یعنی بہت سارے عالم ہو سکتے ہیں. عالم بہت سارے ہیں, 2 نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو عالم انسان ہے, عالم حیوانات ہے, عالم ملائک ہے, عالم جنات ہے, عالم برزخ ہے, اور پتہ نہیں کتنے عالم ہیں. عالم ایک نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے, جن کو ہم کو کچھ عالموں کا پتہ بھی ہے, کچھ کا پتہ نہیں ہے. بے شمار عالم ہے. تو تمام جہانوں کا رب, تمام جہانوں کا جو ہے رب, وہ کون ہے؟ اللہ ہے, اور اسی کے لیے کیا ہے تمام کی تمام تعریف ہے. تو عالم جمع ہے عالمین, عالمین کی جمع عالم. ہم اردو کے اندر یہ الفاظ یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, عالم کا عالم برزخ یہ ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر جملوں کے اندر بھی جو ہے کہ بھائی اس وقت کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا. تو کہنے مطلب یہ الفاظ آپ خود بھی اپنے روزمرہ کے جملوں کے اندر استعمال کر رہے ہیں. تو عالم کی جمع کیا ہے عالمین. عالمین کا مطلب کیا ہے تمام جہان. تو اب کیا ہے ہم کا سب سے پہلا معنی تعریف. ہم کی سب سے پہلی معنی کیا ہے؟ تعریف. تعریف کیا ہے؟ تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین کو بولنا. جب آپ تعریف دل سے نہیں ہو رہی آپ سے, یعنی محض زبانی ہو رہی ہے آپ سے, آپ کوشش کریں کہ وہ عالمین کی جو تعریف آپ کریں, جب تعریف آپ اس کی کر رہے ہیں تو دل سے کریں, اور پھر رب العالمین سے آغاز کریں کہ رب تمام جہانوں کا رب. اب اس کے اندر کیا ہے, کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات کو میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے. لیکن جتنا آپ اس کائنات میں غور کریں گے, سائنس پڑھیں گے, تو دل سے اللہ کی تعریف ہی نکلیں گی. یہ سائنس وغیرہ اسپیشلی آپ یعنی جانوروں کے بارے میں, مخلوقات کے بارے میں, اور جتنی بھی دنیا کے اندر اسپیشیز موجود ہیں اس کے بارے میں پڑھنا, سیکھنا,
जानना शुरू करते हैं। साइंस जितनी बढ़ रही है अल्लाह की हक़ानियत साबित कर रही है ना, साइंस जितनी तरक्की कर रही है वो अल्लाह की हक़ानियत साबित कर रही है। ऐसी कितनी बातें हैं जो आज से 20 साल पहले हम सुनते थे और अब जो है साइंस ने वो अपना रवैया बदल लिया कि नहीं ऐसा नहीं था ऐसा, और वो बात जो है कुरान पाक की साबित हो जाए, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अल्लाह की हम्द कर रहे हो तो उसका आगाज़ सबसे पहले तो वो दिल से करो, हम दिल से हो। ज़बान ये बोलते हैं मुँह पर तारीफ़ करना, मुँह पर तारीफ़ ना हो, तारीफ़ करने वाला दिल आपके पास हो। जब आप किसी की दिल से तारीफ़ करते हैं ना तो आपको उसकी खिदमत करने में शर्म महसूस नहीं होती। जब किसी की कदर आपके दिल में होगी ना तो आपको उसकी जो है चपलें सीधी करने में भी शर्म महसूस नहीं होती। आप कितने बड़े हो जाए, यानी मैं ये सिर्फ एक अमल बता रहा हूँ, इसके अलावा बेशुमार अमल। शर्त यह है कि उसकी कदर आपके दिल में हो। तो जब आप उसकी तारीफ़ करें तो दिल से करनी है, और फिर उसका आगाज़ आपने रब्बुल आलमीन से करना है कि जहान कितने दुनिया में, और फिर हर जहान में मखलूक़ात कितनी है और कितनी मखलूक़ात को अल्लाह ताला पाल रहा है, यानी पेट भर रहा है। वो वाक़यात मौजूद है। मुसलमान ने कहा था कि अल्लाह मैं आपकी मखलूक की जो है दावत करना चाहता हूँ, ठीक है इसराइलियात में से ही है लेकिन वाक़या तो है ना, तो वो वही मैं दावत कर रहा था। अल्लाह ने कहा चलो ठीक है कर लो दावत। अब वो उन्होंने जितना अपना वो उन्होंने सामान बनाया था कि पता नहीं कितने जिन्नात को लगाया पकाने और सामान जमा करने के ऊपर, और जो पता नहीं कितने अपने गुलामों को लगाया, और जो पता नहीं बेशुमार देगें वगैरह उन्होंने बनाई, और पता नहीं कितने बर्तनों में खाने वगैरह बनाए। बस वो समंदर अल्लाह ने कहा कि चलो ये आगाज़ किससे करो, ये काला समुद्री मखलूक से आगाज़ करो। चलो भाई समझ एक मछली आ गई, वो सारा खा के चली गई। आप सिर्फ मुँह देख रहे हैं कि ये अब मैं किस चीज़ की दावत करूँगा, ये तो एक ही मछली खा गई सारा, जो हफ्तों जिन्होंने जो था उन्होंने मेहनत करके जो चीज़ें बनाई। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इन सबको रिज़्क़ दे रहा है, सबको रिज़्क़ दे रहा है, और आपको भी रिज़्क़ दे रहा है ना, आपको भी रिज़्क़ दे रहा है। सबको छोड़कर सिर्फ हम अपने नफ्स को देख लें, हमारा अपना पेट भरने वाली वो चीज़ है। बचपन से लेके अब तक हम कितनी चीज़ें खा चुके हैं, पेट भरा है कोई नहीं पेट माल वाल पैसे को छोड़ें, सिर्फ खाने का मामला को देखें, नहीं भरता ना पेट, लेकिन अल्लाह ताला इसको भर रहा है, इसको भरने की साथ अल्लाह वाली है, अल्लाह की है और कोई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह हमको पाल रहा है, तो अल्लाह कितने जहानों को पाल रहा है, सिर्फ हम नहीं। तो हम खुद भी तो एक जहान है, इंसान खुद एक जहान है, इंसान का जो नफ्स है वो खुद एक जहान है। तो इंसान अपने आप पर गौर करना शुरू करे और उसका आगाज़ है। तो तारीफ़ करनी है तो सबसे पहले दिल से करनी है और रब्बुल आलमीन पर गौर करना है। तो अब जो है आदत नंबर 4, 3 आदतें आपने पढ़ी हैं। 3 आदतें कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले आदत कौन सी पढ़ी थी आपने? सेफ्टी फर्स्ट। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तीसरा बोले जोर से, हाँ। और चौथा आदत नंबर 4 इल्म खूब हासिल कीजिए, इल्म खूब हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। हमारे यहाँ हम इल्म क्यों हासिल करते हैं? अच्छी जॉब मिली, अच्छी जॉब के लिए इल्म हासिल नहीं करना, अल्लाह को पाना है, अल्लाह को पाने के लिए इल्म हासिल करना, ठीक है। एहतिसाब, मैं कितनी दफ़ा दुनिया की चीज़ों से लोगों से मुतासिर होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाता हूँ। ये जो है अपना जायज़ा, सेल्फ असेसमेंट इसको आप कह सकते हैं, अपना जायज़ा आप लें कि मैं कितनी चीज़ें दुनिया में देखता हूँ जो अच्छी लगती हैं, हाँ, और यानी वो मेरी खिदमत पर मामूल है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाता हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब लोगों से मुतासिर होता है तो उसके बारे में जानना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है। चलें, उसके बाद हम का ये पहला माना आपने पढ़ लिया था। हम की दूसरी माना क्या है? शुक्र करना। हम की दूसरी माना क्या है? शुक्र करना। तो आदत नंबर 5, अब इसके साथ ही आदत नंबर 5 भी आ गई। हम की पहली माना क्या थी? तारीफ करना था ना, और हम की दूसरी माना क्या थी? शुक्र करना। तो शुक्र करने की आदत नंबर 5, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज कोई बड़े अल्फाज नहीं है। कौन से अल्फाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग आपसे पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है, तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, लेकिन हम ऐसे कहते हैं ज़बान पे आया हुआ है, इसलिए हम कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें, बेशक कहें, लेकिन इस सेंस के साथ कहें, इस तसव्वुर के साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तो ये जो आपने आज पढ़ा है, इस सेंस के साथ आप पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह को, तो आपके सामने ये अल्हम्द की जो है पूरी तस्वीर सामने आएगी इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं। तो अब इस तसव्वुर और इस एहसास के साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाह की जो है मीनिंग करनी है। तो मैं अल्हम्द पढ़ता हूँ और आपने जो है इसका तर्जुमा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2
دوبارہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اچھا پڑھنے میں اگر مشکل آ رہی ہو تو اس کو توڑ توڑ کر آپ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اور اگر روانگی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں تو بے شک پڑھیں, لیکن کوشش کریں کہ صحیح ایکسنٹ کے ساتھ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. الحمد پڑھیں جب آپ تو ہا ظاہر ہونا چاہیے, الحمدللہ نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے. ہم چشمے والی ہے سے اس کا مطلب موت بن جاتا ہے. نعوذ باللہ تمام موتیں اللہ کے لیے, تو اللہ کو موت آنی ہے. اسی طریقے سے عالمین کی بجائے اگر آپ عالمین پڑھتے ہیں, عالمین حمزہ بناتے ہیں, تو عالم کا مطلب جہان, عالم کا مطلب کیا ہے؟ علم. ہم بولتے ہیں کرب, تکلیف, تو علیم قرآن پاک میں ہے نا علیم, ہاں دردناک, عذاب علیم, ہم علم و حزن ہم کہتے ہیں نا. تو علم کا علیم کا مطلب قرآن پاک میں کیا ہے کہ ان کے لیے عذاب کون سا ہے؟ عذاب علیم, دردناک. تو ہم نعوذ باللہ جو ہے ہم عالمین اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہم بات کو کبھی کہاں سے کہاں جائیں, تمام جہانوں کی بجائے بات کو کہیں کہاں پہنچ جائے. اس لیے کوشش کریں کہ جو ہے اس کو آپ صحیح ایکسنٹ کے ساتھ صحیح کر سکیں. تو پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اور ایک مرتبہ توڑ کے پڑھ لیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. آگے الرحمن اور الرحیم آپ نے ابھی بھی پڑھا ہے. الرحمن کیا ہے اور الرحیم کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اللہ کی صفت رحمت تو ہم بیان کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں رحمان اور رحیم کی بنیاد پر. تو ہم خود کیوں اپنے اندر وہ صفت پیدا نہیں کرتے؟ وہ خود کے اندر بھی جو ہے صفت پیدا کرنی ہے, رحم لوگوں کے اوپر کرنا ہے. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا, گھر آفس بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجئے, یعنی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کا خیال کیجئے. رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ نے جہاں کوئی یعنی ایک عمل کرنا, بلکہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا. جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو تھوڑی سی سہولت دے دینا, ان کے جو ورکنگ آورز ہیں ان میں آدھا گھنٹہ کم کر دینا, کبھی ان کو جلدی جانا ہے گھر پہ اس کی اجازت دے دینا. یعنی لام والا وہ کچھ چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا بڑی سختی کے ساتھ, اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر دینا. تو یہ چیزیں جو ہے رحم میں شمار ہوتی ہیں. کسی کی آپ مدد کر لیں, کسی تکلیف کا آدمی کو, یہ ساری چیزیں رحم. تو رحم جو ہے پیدا کرنا ہے. تو عادت نمبر 6 کیا بنی آپ کی؟ الرحمن الرحیم کے بعد عادت نمبر 6 کیا بنی؟ دوسروں پر رحم کرنا ہے. دوسروں پر رحم کرنا ہے, یعنی ان کا, جی بتائیے ان کا کیا کرنا ہے بھائی؟ ان کے رحم کا مطلب کیا؟ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے؟ محبت کے ساتھ خیال رکھنا ہے. ایک ہے صرف خیال رکھنا اور ایک ہے محبت کے ساتھ خیال رکھنا. ٹھیک ہے. تو ان کا خیال رکھنا ہے اور محبت کے ساتھ خیال رکھنا ہے. خیال کے پیچھے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. محبت کا جذبہ پیچھے ہونا چاہیے. آپ جس کے ساتھ جس کا خیال رکھ رہے ہیں وہی محبت, یعنی میں کلائنٹ والی محبت نہیں ہو. وہ یعنی آپ کسی کا خیال رکھ رہے ہیں کلائنٹ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو, یہ کمپنی والا. انگریز کا دیا ہوا جو خیال ہے نا, خیال رکھنا انگریز کا جو دیا ہوا ہے, یا رحم کرنا انگریز کا جو رحم ہے, وہی ہے کلائنٹ والا. ہاں اس کی مسکراہٹ کی بھی قیمت ہوتی ہے. وہ جو ریسیپشن پہ بیٹھی ہوتی ہے نا, وہ مسکرا کے وہ اس کی بھی تنخواہ لینی ہوتی ہے. تو اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکراہٹ صدقہ کرا دی ہے نا, مسکراتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے. تو اسی طریقے سے رحم کرنا یہ بھی جو ہے ایک نعمت ہے. اور اس کو یعنی اس کو آپ شریعت کی روشنی میں اپنائیں نا. آپ کارپوریٹ نہ بنیں, کارپوریشن کی طرف نہ جائیں, آپ وہی کام جو ہے خود شروع کریں. اور ہمارے دین نے حکم بھی دیا اس کو. تو دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور محبت کے ساتھ خیال رکھنا ہے. پیچھے محبت کا جذبہ ہو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا. تو الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. الرحمن آپ پڑھ چکے ہیں, الرحمن آپ پڑھ چکے ہیں. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ شدت کے ساتھ رحم کرنے والا. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ شدت کے ساتھ رحم کرنے والا. اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا. تو شدت ہو جس کے اندر اور تسلسل ہو جس کے اندر.
ہاں ویسے عام طور پر ہوتا کیا ہے، جس کے اندر شدت ہوتی ہے وہ دیر پا چیز نہیں ہوتی، وہ چیز دیر پا نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس میں شدت بھی ہے اور مسلسل بھی ہے. جب سے انسان بنا ہے بلکہ جب سے جہاں بنے تب سے وہ رحمت والا سلسلہ چل رہا ہے، تب سے وہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں یعنی کمی نہیں آئی ہے. اگر اللہ کی رحمت کے اندر کمی آ جائے تو دنیا ہی بچے. دنیا جو ہمارے جو لچن اور ہمارے کرتوت ہے نا وہ ہم سب جانتے ہیں، تو دنیا ہی نہ بچے. تو اس لیے ہمارے سامنے وہ تصویر پوری ہونی چاہیے الرحمن الرحیم. تو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کیا مطلب؟ جی ترجمہ پڑھنا ہے آپ نے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. دوبارہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو بہت مہربان کا مطلب کیا ہے، اس کو الفاظ کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ آپ اس کو جو ہے تصویری شکل میں اپنے سامنے لائیں. آپ کے سامنے وہ تصویر گھومنی چاہیے جب بھی آپ اس کو پڑھ لیں. نماز کے اندر پڑھ لیں، نماز کے اندر آپ کے سامنے جو ہے تصویر آنی چاہیے کہ رحمان اللہ کیسے رحمان ہے. تو آپ اپنی زندگی کی وہ جو تصویریں آپ کے سامنے آتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کیسے رحیم ہے ہر بندہ خود جانتا ہے نا. اللہ نے اس کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کیا کیسے کیا سب جانتے ہیں. ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں ایسے واقعات ہوئے ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے وہ تو خود جانتے ہیں نا، اپنے اعمال کو ہم خود جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت مہربان اور رحم کرنے والے. تو یہاں تک جو ہے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ہم صرف 3 آیات پڑھیں گے. پہلی آیت جو ہم نے پڑھی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسری آیت جو ہم نے پڑھی وہ کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین. دوسری آیت جو ہم نے پڑھی وہ کیا تھی؟ الرحمن. تو ان کو آپ نے اسی تصور کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اس کا PDF جو ہے اپنا سو ہے نا، وہ آپ گروپ میں ڈال دیں، گروپ کے بنا ہوا اس میں ڈال دیں اس کو، اور آپ بے شک اس سے پڑھ لیں. تصویر آپ جب تصویر لے رہے ہیں بے شک کوئی مسئلہ نہیں، تصویر لے سکتے ہیں، لیکن اس کی آپ کے پاس PDF آ جائے گا، آپ وہ جو ہے اس کو دیکھ دیکھ کر بھی آپ پڑھ لیں. لیکن شرط یہ ہے کہ محض پڑھنا کلاس کے لیے نہیں ہو، پڑھنا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے اور اپنے آپ کے لیے. اپنے آپ کے لیے، دھیان بھائی کے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں ہو، اپنے آپ کے لیے. اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، اور آپ کے اپنے انشاءاللہ جب کورس مکمل ہوگا تو آپ کو اپنے آپ میں باقاعدہ چین محسوس ہو رہا ہوگا، اور یعنی ظاہری طور پر بھی اور عربک ووکیبلری کے لحاظ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خصوصاً یہ جو اوپر تصور اور احساس جو لکھا ہوا ہے نا، یہ اس کورس کی اصل روح یہی ہے کہ آپ کوئی بھی آیت پڑھ لیں تو اس کے پیچھے اصل تصور ہونا چاہیے کہ وہ یہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی جگہ میں ہوں. احساس ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بریک کا ٹائم ہو گیا. یہ آزمائش میں ڈال دیا آپ نے، اپنی آواز اجنبی لگ رہی ہے.